وانیا جس نے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ کبیر کے پورے خاندان کو تباہ و برباد کر کے ہی رہے گی۔ کبیر کا وہ خاندان جس نے اپنے والدین کی وفات کے بعد اپنے بھائیوں کو اس طرح سے جوڑ کر رکھا جیسے جوڑنے کا حق ہوتا ہے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ وانیا جس نے پورے گھر میں تماشا لگا رکھا ہے اپنے شوہر کے سامنے کہ وہ اپنے بھائی کے تمام تر کام سر انجام دیتا ہے، لیکن اس گھر میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے۔ وانیا جس نے کبیر کے مہمان مہوش کے منہ پر سب کے سامنے زوردار تھپڑ لگایا تھا۔ کبیر آ کر کہتا ہے وانیا سے کہ تم مہوش سے معافی مانگو، لیکن وانیا سب کے سامنے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ایک ملازمہ ہے اور میں ملازمہ سے ہرگز معافی نہیں مانگوں گی۔ بھاڑ میں جائے تم لوگوں کی یہ دعوت، میں تم لوگوں کی اس دعوت میں شریک ہونا بھی پسند نہیں کرتی۔ وانیا یہ سب تماشا لگانے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے کہ مہوش جس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، کبیر یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پاتا۔ آتا ہے کبیر مہوش کے پاس اور آ کر دل سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے دل سے اپولوجائز کرنا چاہتا ہوں۔ میرے تمام تر گھر والے لوگ بہت اچھے ہیں صرف وانیا کو نکال کر۔ وانیا ایک ایسی عورت ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا بیہیو کرتی ہے۔ میں تم سے اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ وہیں پر مہوش جو کہ کبیر سے کہتی ہے کہ آپ مجھے اور مزید شرمندہ نہ کریں، آلریڈی آپ کے گھر کے تمام تر افراد ایک ایک کر کے آ کر مجھ سے اپولوجائز کر چکے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ اب آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، میں اس بات کو بھول چکی ہوں۔ یہ کہہ کر مہوش وہاں سے چلی جاتی ہے اور بعد میں سوچتی ہے، کہتی ہے کہ کبیر میں آپ کو کس طرح سے بتاؤں، آپ ایک ایسے آسماں ہیں جس کی زمین ہوں میں، اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ آپ تک پہنچنے کے لیے مجھے بہت زیادہ فاصلہ طے کرنا ہوگا، لیکن کوئی ایسا منظر تو ہوگا جہاں پر آسمان بھی زمین سے ملتا ہوگا۔ کبیر سے مہوش بے انتہا محبت کرتی ہے لیکن وہ اس سے بتا نہیں پاتی، یہی سوچ کر کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوا تو لوگ کیا کہیں گے کہ شاید وہ کبیر سے اس کی دولت کی وجہ سے محبت کرتی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہیں پر دوسری طرف کبیر جو کہ جاتا ہے وانیا کے پاس اور جا کر کہتا ہے کہ مہوش میری امپلائی ہے، تم نے اس کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی ہے، میں نے اسپیشل اسے کل گھر پر بلوایا ہے اور تم کل سب کے سامنے اس سے معافی مانگو گی۔ لیکن وانیا کبیر کو بے تحاشا باتیں سناتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، میں اس سے معافی نہیں مانگوں گی۔ وانیا ان تمام تر باتوں کے بعد اپنے شوہر کے پاس جا کر بے انتہا تماشا لگانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بھاڑ میں جاؤ تمہارا بھائی اور تمہارا خاندان، میں کچھ نہیں جانتی، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں اب اس خاندان میں نہیں رہنا چاہتی۔ سمیر جو کہ اپنی بیوی وانیا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں یہاں سے نکل گیا تو میرے پاس بہت کچھ ہوگا، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں اس گھر میں موجود ہوں تو تمام تر آسائشیں تمہیں نصیب ہو رہی ہیں، اگر میں یہاں سے تمہیں لے کر چلا گیا تو تمہیں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا اور سب کچھ وائنڈ اپ کرنے کے لیے مجھے بھیا کے ساتھ رہنا ہوگا، تم میری اس بات کو سمجھنے سے قاصر کیوں ہو؟ لیکن وانیا جو کہ اپنی ہی منمانی کرتی ہے اور کہتی ہے سمیر سے کہ میں ان سب باتوں کو نہیں جانتی۔ وہیں پر اس کی زویا کے ساتھ بھی منہ ماری ہو جاتی ہے جب آتی ہے وانیا اور زویا کو باتیں سنانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن زویا جو کہ کہتی ہے اپنی بھابھی وانیا سے کہ آپ ہمارے بہن بھائیوں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں تو ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، آپ تو وقت کے مطابق کبھی مجھے چھوٹا بنا دیتی ہیں اور کبھی وقت کے مطابق مجھے بڑا بنا دیتی ہیں، آخرکار آپ چاہتی کیا ہیں؟ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ ایک آپ ہی ہیں جس نے ہمارے گھر کا ماحول تباہ و برباد کر کے رکھا ہوا ہے، مہربانی ہے آپ سے کہ آپ ہمارے معاملات سے دور ہی رہا کریں۔ آخرکار کیا کرنا چاہتی ہے وانیا؟ کیا تمام تر بھائیوں کو بکھیر کے رکھنا چاہتی ہے جن بھائیوں کو کبیر نے بڑے ہی محنت اور پیار اور لگن سے جوڑ کر رکھا ہوا ہے؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل بڑے بھیا۔